اللہ کے طالب ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم غریب ہیں. یہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون اور ان کی مجلس ہے. جو اللہ کے طالب ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم غریب ہیں. میں واللہ کہتا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں، اور جس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نہیں اس سے بڑھ کر کوئی مسکین اور یتیم نہیں. جن چیزوں پر ان کو ناز ہے مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ قبر میں ان کے جنازے کے ساتھ کون جاتا ہے. لیکن اللہ والے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے اللہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اللہ ہر جگہ ہے. انشاءاللہ زمین کے نیچے بھی ان سے اللہ فرمائیں گے کہ جب زمین کے اوپر تم تعلقات میں گھرے ہوئے تھے اس وقت تم نے ہمیں فراموش نہیں کیا. اب جب کہ تم اکیلے آئے ہو، بیوی بچوں نے، کاروبار تجارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، تو اب میں تمہیں کیسے تنہا رکھوں گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. دانا نکلا ہے. زمین کے اوپر بھی اللہ ساتھ، زمین کے نیچے بھی، برزخ میں بھی، میدان محشر میں بھی، جنت میں بھی انشاءاللہ. اہل اللہ کے استغنا کا سبب ان کی لذت باطنی ہے. کوئی بادشاہ کیا جانے اللہ والوں کے مزے کو. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں جو مزہ اللہ والوں کے قلب میں ہے پوری دنیا کا اجتماعی مزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں بھی اس میں سے محض اپنی قدرت کے صدقے طفیل اس لذت سے ہم کو بھی آشنا کر دے اور محرومی سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو بچائے. ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ، بہت اونچے درجے کے ولی خدا تھے. اتنے بڑے تھے کہ حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس حاضری دیا کرتے تھے. ایک موقع پہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو بہت ڈانٹا، بہت تیز الفاظ کہے کہ اس وقت دیر سے آئے، کھانا وہ مجذوبانہ انداز کے تھے. اس کے بعد بڑی شفقت کا معاملہ فرمایا. تو ایک موقع پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اشرف علی کہنے کی بات تو ہے نہیں، لیکن تم اپنے ہو تو کہتا ہوں کہ جنت کا مزہ برحق، لیکن جو مزہ مجھے سینے میں آتا ہے اس کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا کچھ اور عالم ہے. فرمایا ایسا لگتا ہے جب میں سجدہ کرتا ہوں جیسے اللہ نے پیار کیا. تو اسی کو فرماتے ہیں کوئی بادشاہ کیا جانے اللہ والوں کے مزے کو. واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں جو مزہ اللہ والوں کے قلب میں ہے پوری دنیا کے اجتماعی مزے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری کائنات کا مجموعہ لذات ایک ترازو میں رکھ لو اور خدا کے عاشقوں کے ایک اللہ کا مزہ دوسری میں رکھ لو تو اس مزے کو سلاطین کائنات نہیں سمجھ سکتے کہ کیا مزہ ہے. کسی بزرگ کا ارشاد ہے
کہ اگر ان دنیا کے بادشاہوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کون سی دولت ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، تو یہ جو اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو سب کو چھوڑ کر ہمارے اوپر کہیں حملہ آور نہ ہو کہ بھئی تمہارے پاس جو دولت ہے وہ ہم کو دے دو۔ لیکن اس دولت کو اور اس لذت کو، اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لذتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ مشہور مثل جو کبھی کبھی میں پیش کیا کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اگر اس چیز کو پانا ہے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ حضرات کو بھی، تو اس کے لیے کھونا کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی دولت نہیں کھونی، وہ جو حرام لذتیں ہیں ان حرام لذتوں کو کھونا ہے۔ مثلا دیکھنے کی حرام لذت، جب کوئی جوان لڑکا کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے یا کوئی غیر محرم لڑکی کسی لڑکے کو دیکھے تو تھوڑی دیر کے کچھ لذت کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ لذت حرام لذت ہے، اس کا اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس حرام لذت کی قربانی دیتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اچانک نظر پڑ گئی، دیکھنے کو بھی جی چاہتا تھا لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اپنی نظر جھکا لی، اس گندی ناپاک حرام لذت کی کیا دے دی؟ قربانی۔ اس حرام لذت کو کھویا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی حلاوت، ایمانی لذت اور ایمانی مٹھاس عطا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمانی حلاوت، ایمانی لذت عطا کرے۔ وہ جو حرام لذت تھی تھوڑی دیر کے لیے کھوئی۔ اور یاد رکھیں جو لوگ ان حرام لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے عادی ہوتے ہیں ان کو چین کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی 5 منٹ کے لیے دیکھ لیا، اب جب نظر ہٹا دی تو اب بے چینی، بے قراری، یعنی 5 منٹ کے لذت کے لیے پھر بے قراری جب تک دوبارہ نہیں دیکھے گا۔ ظاہر پتہ ہر وقت تو نہیں دیکھے گا، بعد مرتبہ نیند تک بھی نہیں آتی، صحت بھی متاثر ہوتے۔ لیکن اگر ان گندی ناپاک لذتوں کی قربانی دے دی تو اللہ تعالیٰ ایمانی حلاوت، ایمانی لذت عطا کر دیں گے، اپنے قرب کی لذت عطا کریں گے، سجدوں کی لذت عطا کریں گے، نمازوں کی لذت، ذکر کی لذت، تلاوت کی لذت، دعاؤں کی لذت عطا کریں۔ اللہ مجھے بھی عطا کرے، آپ حضرات کو بھی۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں اور خدا کے عاشقوں کے ایک اللہ کا مزہ دوسری میں رکھ لو، پوری کائنات کا مجموعی لذات، ہر طرح کی لذتوں کو، ساری دنیا میں جو پھیلی ہوئی لذتیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ دو، اور اللہ کی محبت کی لذت، اللہ کے تعلق کی لذت وغیرہ وغیرہ اس کو دوسری طرف رکھ دو۔ تو فرماتے ہیں رکھ لو تو اس مزے کو سلاطین، یعنی پھر معلوم ہوگا کہ واقعی وہ جو اللہ کی محبت اور معرفت اور خشیت اور تعلق کی لذت ہے اس کے سامنے ساری کائنات کی جو لذات کا مجموعہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس مزے کو سلاطین کائنات سمجھ بھی نہیں سکتے، یہ کیا مزہ ہے۔ اختر واللہ، اختر اللہ والوں کے ایک ادنا غلام ہے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، مخلوق سے کچھ نہ کہو، اللہ سے دعائیں مانگو، یہ اللہ کا دین ہے، غیب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔
میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا ابھی، چھوٹا سا ہے، اگر مل جائے تو یہ ہے قرآن پاک کی آیت بار بار سنائی جاتی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیجئے گا، کیا فرما دیجئے؟ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ کہہ دیجئے مومن مردوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت۔ ایسے ہی وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن خواتین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت۔ اب حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ خود ہم سے نہیں فرما سکتے تھے جب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم براہ راست فرما دیا، اقیم الصلاۃ، یعنی کہ پیغمبر کہیے ایمان والے مردوں کو کہ نماز پڑھیں، کہیے ایمان والی عورتوں کو نماز پڑھیے، یہ نہیں بلکہ خود کا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور لوگوں کے ذمہ حج ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں بھی یہ تو کہہ سکتے ہیں اے ایمان والے مردوں اپنی نگاہ، اور اے ایمان والی عورتوں اپنی نگاہ۔ جب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم براہ راست دیا تو نظر کی حفاظت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ براہ راست دے سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا۔ اس میں عجیب راز ہے، دیکھیے اس میں کیا حکمت ہے۔ حقیقی علم تو کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اب حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف اتنی حکمت ہو یہ نہیں، اور یقیناً یہی ہو کوئی ضروری امید تو ہے کہ بزرگان جو سمجھتے ہیں اس سے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مطلب بیان کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کچھ کہا، جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے سے کہا اور اتفاقاً ٹھیک کہا پھر بھی خطا ہے۔ قرآن کے بارے میں، کسی آیت کے بارے میں اپنی رائے سے، ایک تو یہ کہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، حضور علیہ السلام سے اس کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اس کی روشنی میں کہہ دیا، ایک یہ کہ اپنی طرف سے عربی جانتا ہے فلاں ہے فلاں، اپنی طرف سے کچھ بیان کر دیا۔ اب وہ یا تو غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں فرمانے اگر صحیح بھی ہوا تب بھی خطا ہے نا۔ تو یہ جو فرمایا اس میں ایک عجیب راز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ باتیں کھول دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی ہوگا،
کوئی چیز ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا اللہ نے، انہیں ایک چیز بتا دی، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے کس حکم میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال حکیم صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضور علیہ السلام کو واسطہ بنایا، اس میں ایک عجیب راز ہے، کیا کہ بعض وقت ابا حیا سے اپنے بیٹوں سے کوئی ایسی بات خود نہیں کہتا، بلکہ اپنے دوستوں سے کہلواتا ہے ذرا میرے بچوں کو سمجھا دو کہ بے شرمی والا کام نہ کرو۔ تو اس میں رب العالمین کی حیا اور غیرت شامل ہے کہ رحمت للعالمین سے کہلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میرے بندے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضور علیہ السلام نے حکم یغضوا من ابصارہم کی جزا بیان فرمائی ایک حدیث میں، یعنی اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ تو حدیث میں فرمایا کہ غض بصر نگاہ جھکانے کی جزا دنیا میں، اصل جزا تو کہاں ملے گی؟ نیکیوں کی جزا کا اصل مقام کیا ہے؟ آخرت اور جنت کی ابدی اور لامحدود اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا کرے، اللہ ہم کو بھی عطا کرے۔ ہم دنیا کی ذرا سی کسی چیز کی تعریف سنتے ہیں اور کسی ملک کے بارے میں، کسی مقام کے بارے میں کوئی آ کر ہمارے سامنے وہاں کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، ہم بھی پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ اس نے کہا ہو ضروری نہیں کہ سب کچھ صحیح ہو، بعض انسان مبالغہ بھی کرتا ہے، لیکن جنت کیا ہے اور جنت کے اندر نعمتیں کیا کیا ہیں، اللہ اکبر، خود اللہ نے بیان کیا، اور اللہ ہی کے حکم سے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو ایمان والے بندے کو جس کا ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور جس کا ایمان جنت پر، جنت کی ابدی ختم نہ ہونے والی نعمتوں پر ہے، اس کو جنت کے لیے کتنا بے چین ہونا چاہیے، اور جس نے جہنم کی سزاؤں کا تفصیلی بیان قرآن مقدس کی آیات میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں پڑھا سنا، بڑا تفصیلی بیان۔ ایک جگہ فرمایا کلما نضجت جلودہم، جہنم کی حالت کو بیان کیا کہ جب جب ان کی کھال جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم فوراً اس کی جگہ نئی کھال پیدا کریں گے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے۔ غالباً کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ کہا ہے کہ کوئی غیر ایمان والا اسی آیت کو دیکھ کر ایمان لایا۔ انسان آج کل کی تحقیقات کی روشنی میں کہ انسان تکلیف وغیرہ جلنے کا جو اس کو احساس ہوتا ہے، جب تک یہ کھال جل گئی تو پھر وہ احساس، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب جب کھال ختم ہوگی دوبارہ، تاکہ وہ احساس عذاب کا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ حضرات بھی بچائے۔ ایسے جنت کے بارے میں اللہ اکبر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ جنت کے اندر ان کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا کر رکھ دی گئی۔ اور حدیث میں فرمایا قدسی، اللہ فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں میں نے
اپنے نیک صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور خیال تک آیا۔ اللہ ہم کو بھی وہ نعمتیں عطا کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس جنت کا تذکرہ سن کر، جیسے دنیا کی کسی خاص اچھے مقام کا تذکرہ سن کر جی چاہتا ہے کہ جلدی پہنچ جاؤں، تو ایمان والے جب اس جنت اور جنت کا تذکرہ سنیں تو منہ میں پانی آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اور اسی طرف جو جہنم کے ہولناکوں کو سنیں تو کس قدر ڈر ہونا چاہیے؟ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس آدمی سے زیادہ عجیب کوئی نہیں، یہ اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی اس بات سے زیادہ عجیب کوئی چیز نہیں کہ ایک بندہ جہنم جیسی خطرناک چیز سے بچنا چاہتا ہے اور سو جائے، اور جنت جیسی چیز کی اس کے اندر طلب ہو اور سو جائے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور آج کل پڑھے لکھے جو پڑھتے ہیں عموماً کس لیے پڑھتے ہیں؟ روزگار نوکریوں کے لیے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حالانکہ میں ایک بات جگہ جگہ عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی کسی بلند مقصد کے لیے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے اپنی پڑھائی میں نیت کرو، وہ تو ضمن نوکری کے بعد تنخواہ ملازم وہ جو مل جائے گا۔ اسی میں ڈاکٹروں کو کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹری پڑھ لو دو نیتوں سے، ایک اس لیے پڑھ لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہمارے جسم کے اندر کار فرما ہے اس کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا موقع جتنا ڈاکٹروں کو آتا ہے اتنا دوسروں کو نہیں آتا۔ تو اس نیت سے پڑھیں تاکہ اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو عجائبات ہمارے وجود کے اندر کار فرما ہیں ان کو پڑھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہو، اور دوسری نیت کریں کہ انسانیت کے کام آئیں گے۔ دیکھو، آپ رات کے 2 بجے جائیں، 3 بجے جائیں، 4 بجے جائیں، ایسے بیمار ہوتے ہیں بعض مرتبہ کہ والدین ان کے قریب جانے میں، لیکن یہ بیچارہ ڈاکٹر رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے لگا ہوا ہے، تو مخلوق کی کتنی عظیم خدمت کر رہا ہے۔ تو ان 2 نیتوں سے ڈاکٹری پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہمارے جسم میں ہے، خود قرآن نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری ذاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تم کو نظر نہیں آتا؟ ہر چیز پڑھنے کی۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو، بلکہ زیادہ مرتبہ بھی کہا ہوگا کہ میں ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، تو وہ آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اب تک جتنا پڑھا، جتنا ہم پڑھتے ہیں آنکھ کے بارے میں، اس سے ہم کو یہ احساس ہوتا ہے ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا، یعنی جتنا پڑھو اس سے آگے ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آنکھ کو مکمل پڑھا ہے، دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، محض پیٹ کے لیے نہیں پڑھا کریں، پیٹ کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اگر ایک ڈاکٹر اس نیت سے ڈاکٹری پڑھے اللہ کی معرفت حاصل ہو اور انسانیت کے کام آؤ، انسانوں کی خدمت کرو، جب وہ خدمت کی بہت محتاج، اور ایک انسان بیچارہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بالکل بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ہوتا ہے۔ کبھی جانا چاہیے ہسپتالوں میں، انسان کو صحت کی قدر آتی ہے۔ تو ان 2 نیتوں سے یہ پڑھیں، باقی وہ تنخواہ تو خود بخود ملے گی۔ اب اگر تنخواہ کی نیت سے پڑھا تو تنخواہ تو ملے گی، لیکن نہ معرفت ملے گی اور نہ مخلوق کی خدمت کا اجر ملے گا۔
چونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار اب 20 سال سے پڑھنے کا عمل کر رہا ہے. یہ چھوٹا عمل تھوڑا ہی ہے بھائی. نماز 10 منٹ کا عمل ہے، تلاوت آدھے گھنٹے کا عمل ہے، ذکر آدھے گھنٹے کا عمل ہے. اس کو تو ہم نے ٹھیک نیت کے ساتھ کیا. اور پڑھائی 20 سال کا عمل ہے. اللہ اکبر، 20 سال کوئی کھیل تماشا نہیں. اس 20 سال کے عمل کو بچہ پڑھ رہا ہے، شروع میں تو بیچارہ کچھ نیت نہیں، وہ تو والدین ہی کرتے ہیں اس کے بارے میں نیت کیوں پڑھا رہے ہیں. لیکن جو شعور آتا گیا تو اب بچے کو بار بار سوچنا. چلیے 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے بے شعوری میں پڑھ لیا، اب تو نیت کر لیں. نیت کرنے میں کون سی دیر لگتی. اس لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ارشاد میں جگہ جگہ نقل کرتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، مسلمان لیکن بے نیت ہوتا ہے. یعنی آپ میں سے کوئی ڈاکٹری پڑھتا ہو یا آپ کی فی الحال یہ کوئی نیت نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ رشوت لیں گے، اور یہ نیت نہیں ہے کہ آپ ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں، اس بیمار کا وہیں علاج ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو ٹیسٹ لکھ رہے ہیں، حالانکہ اس کو بعد میں ضرورت بھی ہوتی ہے، اور خود پھر مشورہ دے رہے ہیں کہ فلاں کلینک میں کرانا. اور ان سے پہلے ساز باز ہو چکی. تو سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ایسے بھی ہوتے. تو شروع میں یہ نیت نہیں ہوتی، بعد میں آدمی تو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کیا کی، نیت کی. اب اس نے نیت کی میں پیسہ کماؤں گا، اور یہ بھی نیت بات مرد نہیں کی کہ حلال کماؤں گا، میں پیسہ کماؤں گا. اگر یہ نیت کی ہوگی کہ صرف حلال کماؤں گا تو حلال ہی کماتا، اس نے کمانے کی نیت کی. تو اس لیے تعلیم کے دوران کچھ بڑی نیت کرو، کم سے کم اتنی نیت تو کر لیں سب کہ بھائی میں انسانیت کے کچھ نہ کچھ کام، ہر تعلیم یافتہ اپنی اپنی تعلیم کے مطابق اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق انسانیت کے کام آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. لیکن آ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ نیت نہیں تھی عمل کے دوران. تو نیت کر لینی چاہیے. پتہ نہیں کس بات پر کہا تھا میں نے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو حضور کو حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو ذرا اپنی نگاہ جھکایا کریں اپنی شرمگاہوں کی. یہ ایک واقعی چیز ہے. مجھے اپنے بچے کو کچھ کہنا ہو پڑھائی کے بارے میں تو خود کہہ سکتا ہوں وہ محنت سے پڑھو، سبق سناؤ، نماز پڑھو. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی گندی عادت ہو، اللہ ہم سب کو گندی عادتوں سے بچائے، ہماری اولاد کو، ہم سب کے گھر والوں کو. اب والد کو بھی بعض مرتبہ تھوڑی سی حیا، بھائی کیسے کہوں گا، تو بعض مرتبہ بیچ میں ایک دوسرے کو کیا بناتا ہے، واسطہ. یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا. اور حضور علیہ السلام اس کی جزا بیان، غض بصر کی جزا حلاوت ایمانی ہے، یجد فی قلبی حلاوہ. اب کوئی بے وقوف کا غض بصر تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر طرف سے بے پردگی اور عریانی ہے. اس کا جواب یہ ہے جتنی زیادہ عریانی ہے اتنی ہی حلاوت ایمانی کی فراوانی ہے. ایک آدمی جا رہا تھا، وہ مدرسے میں پڑھتا ہے، گھر گیا، اچانک ایک لڑکی پہ نظر پڑی، فوراً جھکائی تو ایمانی حلاوت مل گئی. اور دوسرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے تو پرکشش ماحول، بائیں دیکھتا ہے تو وہ ہر بار اپنی نگاہ کو، تو اس کو ہر بار حلاوت ایمانی ملے گی. اس کو فرمایا
اگر کوئی بے وقوف کہے کہ غض بصر تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر طرف بے پردگی اور عریانی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی زیادہ عریانی ہے اتنی ہی حلاوت ایمانی کی فراوانی ہے۔ نظر بچاؤ اور حلوہ ایمانی لے لو، یعنی ایمانی حلاوت۔ پرچہ مشکل ہے تو انعام بھی کتنا بڑا، پرچہ مشکل ہے تو انعام بھی کتنا بڑا ہے کہ حسن خاتمے کی بشارت بھی ہے نا۔ بعض امتحان وہ ہوتے ہیں جس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ امتحان اتنا آسان ہے کہ 100 میں سے 95 پاس ہو گئے، 5 فیل ہو گئے، اور کوئی امتحان ایسا ہوتا ہے کہ امتحان دینے والے 1-2 لاکھ ہیں اور لینے ہیں اس میں سے 1-2 ہزار۔ اب یہ امتحان آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ مشکل ہوگا، لیکن جو اس امتحان میں پاس ہوگا تو وہ پاس ہونا اور یہ پاس ہونا دونوں برابر ہیں، آسمان زمین کا فرق۔ تو ایسی یہ جو حلاوتی ایمانی حاصل کرنے کے لیے جو پرچہ ہے، خاص کر آج کل کے دور میں ہے، یہ بڑا مشکل لیکن انعام بھی بڑا عظیم ہے۔ اب یہ بات اسی پہ میں نے اس مضمون کو سنانا چاہا کہ جس کے اندر جو صلاحیت ہے، جس کے اندر اگر اس سے کام نہ لیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے اندر جو صلاحیت ہے، ایک آدمی اس نے ڈاکٹری پڑھی، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بیماروں کیا کرے، علاج، لیکن اس نے علاج والے معاملے کے بجائے تجارت شروع کر دی۔ اس کے اندر جو صلاحیت تھی اس نے اس سے کام، تو آہستہ آہستہ اس کی جو مہارت تھی، اس کی وہ صلاحیت تھی، وہ بڑھ جائے گی کم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ نام کا ڈاکٹر رہے گا لیکن کام کا ڈاکٹر نہیں۔ تو جس کے اندر جو صلاحیت ہے اگر اس سے کام نہ لیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری طب میں بھی یہی ہے، حکیم صاحب حکیم تھے، طبیب تھے، طب پڑھی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ 1 سال تک ایک طرف کو کھڑا رکھے اور گرائے نہیں، ہاتھ کو کرنے کبھی اونچا کبھی نیچے اور اٹھائے رکھا اسے اور گرائے نہیں، تو ہاتھ اکڑ جائے گا، اس کے گرانے کی قوت ختم ہو جائے گی اور وہ ہاتھ کیا ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ نظر بچانے کی اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتے، نظر بچانے کی قدرت اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی؟ یاد رکھیں، جب اللہ تعالی نے کسی چیز کا حکم دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالی نے کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس سے بچنے کی کیا ہے، قدرت ہے۔ اسی طرح جو لوگ نظر بچانے کی اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، تو سزا کے طور پر ان کی قدرت کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اسی طرح جو لوگ نظر بچانے کی اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، تو سزا کے طور پر ان کی قدرت کے مفلوج ہونے کا اندیشہ ہے کہ تم نے ہماری دی ہوئی قوت و طاقت کو کیوں استعمال نہیں کیا، ہمارے راستے میں نفس شور کی لذت حرام سے بچنے کی نمک حرامی سے باز آنے کے جو ہم نے تم کو ہمت اور طاقت دی تھی اس کو استعمال کیوں نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلسل بد نظری کرنے کے عذاب میں پھر تمہاری گناہ سے بچنے کی صلاحیت پر اللہ بچائے فالج گرا دوں، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اس لیے اللہ نے جو ہم کو گناہوں سے بچنے کی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو کیا کریں، استعمال کریں، اور جب اس صلاحیت کو استعمال کریں گے تو صلاحیت دن بدن کم ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا
تو آہستہ آہستہ خطرہ ہے کہ وہ صلاحیت کیا ہو جائے. اس نے جس کو پہلے سے بد نگاہی عادت نہیں ہوتی، اچانک بد نگاہی ہو گئی، اب وہ بے چین بے قرار، توبہ استغفار، لیکن اب وہ بار 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 بد نگاہی کرتا جاتا ہے. اب وہ بے قراری اور بے چینی اس درجے کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے گناہ سے بچنے کی جو صلاحیت تھی اس صلاحیت کو استعمال. اس لیے اللہ نے ہمارے اندر جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اچھی طرح نماز پڑھنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے، قرآن کو سیکھنے کی صلاحیت ہے، متقی بننے کی صلاحیت ہے، باحیا بننے کی صلاحیت ہے، حرام سے بچنے کی صلاحیت ہے، گندے تعلقات سے بچنے کی صلاحیت ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے بچنے کی صلاحیت ہے، تعلیمی میدان میں اچھی محنت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے. ان صلاحیتوں کو کیا کریں؟ استعمال، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کریں. جب استعمال کریں گے تو ہماری صلاحیت دن بدن. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اللہ نے ہمارے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیں. اور اب تک ہمارے اندر جو موجود صلاحیتیں ہیں، اگر خدا نخواستہ ان صلاحیتوں کا ہم نے غلط استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس غلط استعمال کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کے گھر والوں، اہل و عیال، پوری امت اور ساری انسانیت کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی توفیق